تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی نعمتوں کو ہم پر اللہ تعالیٰ جو عنایت کرتے رہتا ہے۔ درس کا دینا، سننا، مسجد میں وقت نکالنا، ذکر میں بیٹھنا، اہل علم کی مجلس کو آباد کرنا، یہ سب اللہ کی نعمتیں۔ کچھ لوگ چاہ کر بھی یہ سارے کام جو ہے ان کے ہاتھ سے جو ہے نہیں ہو سکتا۔ کوئی مریض ہیں، بیمار ہیں، لیکن دل ہے کہ مسجد میں جائیں، درس سنیں، لیکن ان کے لیے موقع اللہ کی طرف سے، یہ نعمت اللہ کی طرف سے نہ مل سکی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے اس مجلس میں بیٹھنے، سننے، سنانے کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عنایت فرمائے۔ چلتے ہیں انشاءاللہ آج کے درس کی طرف۔ آج کی جو حدیث ہے، حدیث نمبر 16، اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس، آ کر کے اللہ کے رسول اوصینی، آپ مجھے وصیت کیجئے، مجھے نصیحت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، لا تغضب، آپ غصہ مت کیجئے۔ پھر وہ دوبارہ کہا اللہ کے رسول کو، دوسری وصیت کیجئے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ لا تغضب، فرد مرارا، کئی مرتبہ اس نے پوچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مرتبہ کہا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو۔ اس حدیث کے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو ہے باب الادب کے اندر یہ حدیث نقل فرمائی اور اس کا عنوان باندھا کہ غصے سے بچنے کا باب، غصے سے بچنا چاہیے۔ غصہ کیا ہے؟ غصہ جو ہے دراصل ہمارا ری ایکشن کا نام ہے، رد عمل کا نام ہے، اس کیفیت کا نام ہے جو آدمی جو ہے کسی ناپسندیدہ بات پر کسی ناراضگی کو بتانے کے لیے اظہار کرتا ہے۔ تو شریعت میں غصہ کرنا، یہ جو ہے ایک بات یاد رکھیے، غصہ کرنا یہ فطری بات ہے، نیچر ہے ہمارا، ہے نا، یہ ایک نیچر ہے ہماری ایک طبیعت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے غصہ کو روکنے کا حکم دیا ہے، غصہ نہیں کرنا ایسی بات نہیں، یہ جو فطرت کے خلاف بات ہو جائے گی۔ غصے کو پی جانا، غصے کو برداشت کرنا، غصے کو سنبھال لینا، غصے کے وقت میں اپنے آپ کو جو ہے آپے میں رکھنا، یہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن میں اس بات کی تعلیم دی۔ غصہ کرنے سے نہیں روکا گیا۔ غصہ آئے گا، ہم کو غصہ آئے گا، تو فطرت ہے، جیسے بھوک لگتی ہے، نیند آتی ہے، اونگ آتی ہے، پیاس لگتی ہے، ویسا ہی ایک کیفیت کا نام ہے غصے کا آنا۔ غصہ آئے گا ضرور، کیا کرنا چاہیے؟ غصے کو پی جانا چاہیے۔ بڑی پیاری آیت ہے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان فرمائی، اللہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصے کو پی جاتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں۔ سبحان، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ غصہ نہیں آتا، اہل ایمان کو غصہ نہیں، یہ بات نہیں بتائے گی۔ غصہ آئے گا تو آنے کے وقت میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں، اپنے آپ کو برداشت کر لیں، یہ اہل تقوی کے علامت ہے، وہ مومنوں کی خوبی ہے۔ سبحان اللہ، بڑی پیاری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کے تعلق سے جو ہے بیان فرمائی۔ سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو خوبیاں بیان فرمائی، یہ خوبی یہ ہے وَإِذَا مَا غَضِبُوا ہم یغفرون، جب وہ غصہ کرتے ہیں نا، غصے میں آتے ہیں تو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ چلیے اسی تعلق سے ایک بڑی پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلوان کون ہے؟ پہلوان وہ نہیں جس کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑا موٹا ہے، سب کو پچھاڑ دیتا ہے، گرا دیتا ہے، یہ گھنسا جو ہے 500 پاؤنڈ کا ہے، یہ پہلوان ہے شریعت کی نگاہ میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، پہلوان وہ آدمی ہے جو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں کر لے۔ انما الشدید الذی یملک نفسہ، کہ غصے کے وقت میں اپنے آپ کو جو قابو میں کرتا ہے نا، وہ پہلوان ہے بول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کظم غیظا، ایک آدمی جو ہے غصے کو پی گیا، حالانکہ وہ غصے کر سکتا تھا۔ غور سے سنیں، بڑی پیاری بات، ایک آدمی غصہ کر سکتا تھا لیکن غصے کے وقت میں غصے کو پی گیا، کیوں؟ اللہ کے لیے۔ میرے آپ غصے کو پی گیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کیا کرے گا معلوم؟ اس کو سب کے لوگوں کے سامنے بلائے گا۔ جو آدمی غصہ کرنے کی طاقت کے باوجود غصے کو پی گیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو تمام بندوں کے سامنے بلائے گا
اور اللہ تعالیٰ کہے گا، کیا کہے گا؟ اس کو اختیار دے گا کہ فلاں 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 حور میں سے جس حور کو چاہے انتخاب کر لے۔ تو یہ غصہ کرنا کوئی بزدلی کی علامت نہیں۔ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں؟ غصہ کرنا بہادری کی علامت ہے، غصہ نہ کرنا یہ جو بزدلی کی علامت ہے، لوگ ایسا سمجھتے ہیں۔ بات ایسی نہیں۔ جو آدمی غصے کو پیتے ہیں نا، اس کا مینٹل ایبلٹی بہت اسٹرانگ ہے۔ یاد رکھیں آپ، جو آدمی کو غصہ کرنے سے اپنے آپ کو جو بچا لیتا ہے، غصہ کرتا اپنے آپ کو جو سنبھال لیتا ہے، یہ اس کی اسٹرانگ مینٹل ایبلٹی کی علامت ہے، اس کی ذہنی قوت بڑی مضبوط ہونے کی علامت ہے۔ چلیے جو طبی نقطۂ نظر سے اگر دیکھیں، غصہ کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ ڈپریشن کا آدمی شکار ہو سکتا، ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتا، ہائپر ٹینشن کی بیماری اس کو آ سکتی، اس کے معدے خراب ہو جا سکتے، اور بھی طبی نقطۂ سے بہت ساری باتیں بتائی جاتی ہیں۔ چلیے غصے کے تعلق سے آج ایک اہم بات آپ کو بتایا، اگر غصہ آئے تو شریعت کے لحاظ سے کیا کرنا؟ غصہ اگر آ گیا مریم ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ چلیے پہلی بات، غصہ آئے تو سب سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا۔ ایک آدمی کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، غصے کے میں اس کی آنکھیں لال ہو گئی، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کے پاس گئے اور کہا میں ایک کلمہ تمہیں بتاتا ہوں، میرے پاس ایک ایسا کلمہ ہے، میں آپ کو کلمہ سکھا دوں، ٹھیک ہے؟ میں ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر تم اس کلمے کو تم پڑھو گے تو تمہارا غصہ چھڑ جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ کلمہ پڑھ لو، غصہ ختم ہو جائے گا۔ تو غصے کو وقت میں سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ اعوذ باللہ پڑھنا۔ کیوں؟ غصہ شیطان کی طرف سے، شیطان ابھارتا، شیطان بھڑکاتا، ایمان والوں کے درمیان پھوٹیں ڈالتا، میرے ہم نفرتیں پیدا کرتا، تو فوراً اعوذ باللہ پڑھ لیے، شیطان کے شر سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے غصے کے وقت میں؟ دوسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہماری کیفیت ہے سمجھ رہے آپ، اس کی چینج کر لینا۔ ہم کھڑے ہوئے بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوئے لیٹ جائیں، اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں وضو کر لیں، جا فوراً وضو کر کے آ جائیں۔ اس سے بھی جو ہے بڑے غصے کے اندر جو ہے بڑا فرق آتا ہے، غصہ جو ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غصے کے وقت میں یاد رکھیں کبھی بھی زبان نہ چلائیں، خاموشی اختیار کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا غضب احدکم، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی، جو حدیث ابھی سنایا، اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے آدمی غصے کے وقت میں خاموشی اختیار کرے۔ تو غصے کے وقت میں اپنے آپ کو جو ہے برداشت کرنا، اپنے آپ کو جو ہے سنبھال کے رکھنا، یہ بڑی کمال والی بات ہوتی۔ تو آج کے اس حدیث میں سے کیا نصیحتیں ہیں؟ نمبر ایک، غصہ نہ کریں۔ اللہ کے رسول بار بار پوچھنے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے سے منع فرمایا۔ یہ دوسری بات معلوم ہو گئی۔ تیسری بات یہ، اگر آدمی کو غصہ آ جائے تو ہم کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا اعوذ باللہ پڑھنا، اللہ کی پناہ لینا، یا اسی طریقے سے نمبر دو، جو حالت ہماری ہے اس میں چینج کر لینا، یہاں ہے تو یہاں چلے جائیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جائیں، بیٹھے تو اٹھ کے چلے جائیں، سمجھ رہے ہیں، جگہ بدل دیں۔ یہ تمام باتیں جو اختیار کرنے سے ہمارا غصہ جو قابو میں رہے گا، اور انشاءاللہ غصے کی حالت میں جو ہونے والے نقصانات، آدمی پھوڑ دیا، کچھ بول دیا، سمجھ رہے ہیں، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان تمام نقصانات سے آدمی بچ سکتا ہے۔ چلیے اس کے بعد والی جو حدیث ہے، حدیث نمبر جو ہے 17، یہ حدیث جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری حدیث ہے۔ کیسے؟ ہر کام کو پرفیکٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہم کو سکھایا، کوئی بھی کام کریں ہمیں پرفیکٹ کرنا، ہمیشہ ہر کام کو جو ہے ادھورا کریں گے، وقت بیکار جاتا، پیسہ بیکار جاتا، انرجی بیکار ہو جاتی، سمجھئے آپ، جو فائدہ اور جو ہے ہونا تھا وہ نقصان ہو جاتا۔ تو کوئی بھی کام اگر کریں ہم تو پرفیکٹ کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی نصیحت فرمائی ہے۔ دیکھیں حدیث کیا ہے، اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو یعلا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان، اللہ تعالیٰ نے احسان کو لکھ دیا ہے، علی کل شیء،
ہر چیز پر اللہ تعالیٰ نے احسان کو لکھ دیا. یہ دین اسلام کی خوبی کیا ہے معلوم؟ یہ ہر چیز پر احسان ہے. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا، احسان کرنے کا. شریعت میں احسان کا کئی معنی بتایا گیا. احسان کا معنی کیا؟ نیکی کرنا. احسان اللہ نے کہا وذالک جزاء المحسنین، یہ جو جنت ہے نا یہ احسان نیکی کرنے والوں کا بدلہ. تو احسان کا ایک معنی ہے نیکی کرنا، تمام نیکیاں آ گئی اس کے اندر. اسی طریقے سے احسان کا ایک دوسرا معنی کیا ہے؟ احسان کا ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ آدمی جو ہے کسی پر خصوصی نیکی کرنا. کوئی آدمی مجبور تھا، آپ نے احسان کر دیا، 10 روپے مانگا آپ نے 50 روپے دے دیا، 1,00,000 500 روپے دے دیا. یہ خصوصی نیکی کرنا، یہ بھی احسان کا معنی کے اندر ہے. تیسرا معنی احسان کا کیا ہے؟ عبادت ایسے طریقے سے کرنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی اس طریقے سے ادا کرنا کہ جو ہے گویا ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. حدیث جبرائیل کی حدیث ہم نے بتائی تھی، اللہ کے شروع میں بتایا تو میں نے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ جو ہے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر یہ کیفیت نہیں آئی کم سے کم ایسی عبادت کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے، یہ احسان. اسی طریقے سے احسان کا جو چوتھا معنی ہے جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا، وہ احسان کا چوتھا معنی یہ ہے کوئی بھی کام کریں تو پرفیکٹ کرنا چاہیے. یہ بھی احسان کا معنی. اللہ کے رسول صاحب آگے فرماتے ہیں اذا قتلتم، جب تم کسی کو قتل کرو، سمجھ رہے آپ، فاحسن القتلہ، بہتر طریقے سے پرفیکٹ طریقے سے قتل کرو. وَإِذَا ذَبَحْتُمْ، اور جب تم ذبح کرو، فاحسنوا الذبح، کہ تو بہتر طریقے سے ذبح کرو. کسی جانور کو جو ہے ذبح کرنا تھا، مرغی کو ذبح کرنا تھا، ٹھیک ہے، یا جو ہے بکری کو ذبح کرنا تھا، یا جو ہے اسی طریقے سے اونٹ کو ذبح کرنا تھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پرفیکٹ طریقے سے ذبح کرو. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلْيَجِدْ أَحَدُكُمْ شِفْرَتَهُ شَقْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تمہیں چاہیے کہ اپنے چوری کو، چاقو کو اچھی طرح تیز کر لیں اور اسی طریقے سے ذبیحہ کو راحت پہنچائیں. ایک آدمی جو منڈ چاقو لے کر، کند چاقو لے کر کاٹنا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بہتر طریقے سے، پرفیکٹ طریقے سے ذبیحہ کو جو ہے کی قربانی دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس حدیث میں نصیحت کیا ہمارے لیے؟ 2-3 اہم نصیحتیں. پہلی نصیحت یہ کہ احسان کا معنی سمجھیں. احسان کا 4 معنی شریعت کے اندر بتایا گیا. ایک معنی یہ کہ نیکی کرنا، دوسرا معنی یہ کہ خصوصی نیکی کرنا، صدقہ و خیرات کرنا، تیسرا معنی یہ کہ جو ہے ایسی عبادت کرنا گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے، اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنا. چوتھا معنی یہ کہ کوئی بھی کام کریں گے پرفیکٹ طریقے سے کرنا. قربانی دینا ہو تو پرفیکٹ طریقے سے قربانی دینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. یہ حدیث اگر غور کر کے دیکھیں، اس حدیث سے جو اہم معنی میں نکلتا، سمجھ میں آتی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبیحہ کے تعلق سے بہت سارے احکامات بیان فرمائے، قربانی دینے کے تعلق سے بیان فرمائے. پہلی بات کیا بیان فرمائے؟ پہلی بات بیان فرمائے کہ اچھی طرح چاقو کو تیز کر لینا. ذبح کرنے سے پہلے جو آلہ ہے، جو ویپنس ہمارے پاس ہے، جو چاقو ہمارے پاس ہے، اس کو بہتر طریقے سے، پرفیکٹ طریقے سے اس کو تیار کرنا. ایک معنی یہ نکلا. دوسری بات یہ معلوم ہے، ایک آدمی کیا کر رہا تھا کہ ایک جو ہے ذبیحہ کے سامنے اپنے چاقو کو تیز کر رہا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا تم کتنی بار اس کو مارتے ہو، کتنی بار تم جب بھی، تو کیا مطلب ہے کہ یہ سب ذبیحہ کے سامنے کرنا نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں، یہ سب باہر سے تیاری کریں، جب ذبیحہ کا وقت آ جائے تو بہتر طریقے سے قربانی دیں. اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے ذبیحہ کو تم آرام پہنچاؤ. جب ذبح کرنے کا وقت آئے تو اس جانور کو کوئی تکلیف دینا، یہ احسان ہے. اصل میں اس جانور کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اس جانور کے ساتھ بہتر معاملہ کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، کہ اپنے ذبیحہ کے لیے اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائیں، اپنے ذبیحہ کے لیے بہترین قربانی دیں. یہ چند بڑی اہم احکامات تھے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے احسان بالذبیحہ، احسان کے بہتر طریقے سے قربانی دینے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. آج 2 حدیثیں
میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ پہلی حدیث ہمارے اندر کو بناتی، ہمارے جو ہے ہمارے اندر کے انٹرنل جو چیزیں، ہمارے اندر جو چیزیں اس کو بناتے ہم غصہ نہ کریں۔ اور دوسری حدیث ہمارے ایکسٹرنل جو معاملات ہیں اس کی طرف ہمارا جو ہے یہ حدیث بتاتی ہے کہ ہم غصہ نہ کریں۔ بتاتے ہیں غصہ کیوں آتا ہے، غصہ آنے کے اسباب پر غور کریں۔ کبر، سب سے پہلے آدمی جب متکبر ہوتا ہے نا اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ آدمی جو متکبر ہوتا ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے، یاد رکھیے آپ۔ یہ تکبر کو چھوڑ دے گا تو غصہ کم ہو جائے گا، یہ پہلی بات ہے۔ اسی طریقے سے دوسری تو اندر، اپنے اندر کے جو کبر ہے، گھمنڈی ہے، جو بڑک پن ہے، میں جانتا ہوں، سمجھ رہے آپ میری سوچ صحیح ہے، ایسا سوچنے والے بہت زیادہ جلد غصہ کرتے ہیں۔ سمجھ رہے آپ اب جو آدمی براڈ مائنڈڈ ہوتا ہے، وسیع ذہن ہوتا ہے، سمجھ رہے آپ اس کے بعد نالج ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا غصہ بھیجا ہے، بیکار بے وجہ غصہ کر رہا ہے، اس کو معلوم نہیں، وہ آرام سے پہچان لیتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بڑی پیاری نصیحت ہے اندر کو بنانے کی اس طرح سے۔ دوسری جو حدیث ہم نے پڑھا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا کوئی بھی کام کرنا تو پرفیکٹ طریقے سے کرنا، پروفیشنل طریقے سے کرنا۔ کوئی بھی کام کرنا اگر ہے تو یہ بھی جملہ ایڈ کر سکتے ہیں حدیث کے لحاظ سے، کوئی بھی کام کرنا ہے تو پرفیکٹ طریقے سے کریں۔ آپ کو کوئی چیز نہیں معلوم ہے، سمجھ آپ الیکٹریشین بن گئے، آپ سمجھ آپ نیوٹرل کو فیس بنا دے، فیس کو جو نیوٹرل بنا دے، پھر کیا ہوگا؟ دھواں نظر آئے گا آپ کو، ہے نا؟ تو کوئی بھی کام اگر آپ کو کرنا ہے تو پرفیکٹ طریقے سے کام کریں، کوئی بھی کام کریں۔ آپ پکانے نہیں آ رہا، کب پیاز ڈالنا نہیں معلوم، کب جو ہے فلاں کرنا نہیں معلوم، سمجھے آپ اب جو دکان کھول لیا آپ، کیا ہوگا پھر؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو کوئی بھی کام کرنا چاہتے، بزنس کے لیے ہو یا معاملات کے ذریعے کوئی بھی کام کرنا چاہتے ہیں، سمجھے آپ ہمارے اندر اس کے تعلق سے پرفیکٹنس ہونا چاہیے، صحیح نالج ہونا چاہیے، صحیح کام کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ میرے آپ کو کوئی کام نہیں کریں گے پورا ضائع ہو جائے گا۔ آپ دیکھے ہوں گے بعض مرتبہ لوگ جو ہے جن کو کاٹنا نہیں آتا، اس طریقے سے کاٹ کے سب ہڈی ہڈی نظر آتی ہے آپ کو، کیوں؟ وہ کاٹنے کا طریقہ نک نہیں ان لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ تو یہی بتا نقصان ہوتا ہے، گوشت خراب ہو جاتا ہے، میرے آپ جو بھی چیزیں نقصان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ جو ہے ذبیحہ کے ساتھ احسان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آرام پہنچانا، چھری کو اچھی طرح تیز کر لینا، اور جو اس کے سامنے اس کا جو بھی پریپریشن ہے سمجھے آپ دور کرنا، تاکہ جو ذبیحہ کی آنکھوں میں وہ نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ایکسٹرنل کوالٹی کو جو ہے بنانے والے بات حدیث نمبر 2 میں جو ہے اللہ کے رسول نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بولنے والا مجھے، سننے والے ہم تمام کو اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں پر اپنے اندر کو بھی صحیح کرنے، اپنے باہر کو بھی صحیح کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عنایت فرمائے۔ اور انشاءاللہ آنے والا جو درس ہے حدیث نمبر 18، یہ بڑی اہم حدیث ہے زندگی کے اعتبار سے، لہٰذا جو ہے میں امید کروں گا مدری آپ انشاءاللہ آپ آئندہ درس میں بھی آپ شامل رہیں گے، کیونکہ اتنی اہم بات ہے کہ زندگی کو بنانے والی، اخلاق کو بنانے والی، سوچ کو بدلنے والی حدیث ہے۔ دوست احباب کو لے کر آئیں انشاءاللہ۔ الحمدللہ 18 حدیث تک پہنچ گئے اور بس تقریباً آدھی کتاب ہو جائے گی۔ ابھی آدھی کتاب ہے، جہاں اگر ہم چاہیں تو 3 حدیث پڑھنا ہے 3 حدیث پڑھائیں گے، کہیں ضرورت پڑی ایک حدیث ایک حدیث بتائیں گے۔ سب حدیثیں جامع، کوئی بھی حدیث جو فائدے سے خالی نہیں، حکمت سے خالی نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بولنے والا مجھے، سننے والے تمام کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔